اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ مرتے ہوئے کلمہ طیبہ کیوں نصیب نہیں ہوتا۔ یہ ایک ڈاکٹر کے مشاہدات اور تجربات ہیں۔ وہ کیسے بیان کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میرے ایک جاننے والے ایک حافظ قرآن کی بیوی کو گردن توڑ بخار ہو گیا تھا اور وہ میرے وارڈ میں داخل تھیں اور علاج سے کافی افاقہ ہو رہا تھا۔ قبل اس کے کہ ہم آپ کو پوری سٹوری سنائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے اور اس کے بارے میں حضرت علی کا قول ہے کہ موت کو ہمیشہ یاد رکھو لیکن کبھی اس کی خواہش نہ کرو۔ جب انسان اس دنیا سے انسان کے جانے کا وقت آتا ہے تو اس پر عجیب و غریب کیفیت طاری ہوتی ہے اور مختلف قسم کی تکلیفات سے اس کو گزرنا پڑتا ہے۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جو مرنے والا ہوتا ہے اس کی اتنی چیخیں نکلتی ہیں جب ملک الموت آتا ہے کہ وہ اگر ہم میں سے کوئی سن لے تو ہم برداشت نہ کر سکیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ایک دن شام کے وقت مجھے وارڈ کی نرس نے ٹیلی فون پر بتایا کہ وہ بی بی اونچی آواز میں کلمے پڑھ رہی ہیں۔ میں گھر سے بھاگا، جب وارڈ میں پہنچا تو وہ اللہ کو پیاری ہو چکی تھیں۔ یہ مرحومہ نماز و روزے کی پابند اور حافظہ بتائی جاتی تھی۔ ایک نوجوان دل کے مرض میں میرے پاس زیر علاج تھا۔ میں اسے دیکھنے گیا تو وہ ریڈیو پر گانے سننے میں مشغول تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اس کا مرض لا علاج ہے۔ میں نے اسے قرآن پاک پڑھنے کی ترغیب دی تو کہنے لگا کہ میں حافظ قرآن ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں اور گانے بھی سنتا ہوں۔ میں نے جب پوچھا کہ کون سا کام زیادہ کرتے ہو، کہنے لگا گانے کو زیادہ وقت دیتا ہوں۔ جب مر رہا تھا تو منہ سے گانے کی آواز آ رہی تھی، کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ کیسی بد نصیبی ہے کہ اللہ کے کلام کو گانے سے کم تر سمجھا تو موت کے وقت کلمہ جیسی عظیم نعمت سے محرومی ہوئی۔ ایک ڈاکٹر آخری وقت میں ریڈرز ڈائجسٹ طلب کر رہا تھا اور ان کی بیگم پاس کھڑی کلمہ کی تلقین کر رہی تھی۔ جب وہ فوت ہو گئے تو ان کی بیگم نے بتایا کہ انہیں ریڈرز ڈائجسٹ پڑھنے کا بہت شوق تھا کیونکہ یہ ان کی محبوب چیز تھی، اس لیے موت کے وقت بھی اسی کی طلب کر رکھی تھی۔ ایک زمیندار موت کے وقت بار بار یہ دریافت کر رہا تھا کہ بھینس کو چارہ ڈالا ہے۔ یہ شکایت جب اس کے رشتہ داروں نے آ کر کی تو میں چونک اٹھا اور سمجھ گیا کہ اس کا آخری وقت ہے کیونکہ اس کی ساری زندگی بھینس اور چارے میں گزری ہے، اس لیے مرتے وقت وہی چیز سامنے آئی اور کلمہ سے محروم ہو گیا۔ اسی طرح وہ ایک اور مریض کا احوال بتاتے ہیں کہ میرے وارڈ میں داخل تھا، اس کا مرض یکدم شدید ہو گیا۔ میں نے نرس کو ٹیکہ لگانے کو کہا۔ نرس نے ٹیکہ لگایا تو مریض نے اسے بہت گندی گالی دی۔ اس پر نرس نے دوسرا ٹیکہ لگانے سے انکار کر دیا تو میں نے ٹیکہ لگایا تو مجھے بھی گندی گالی دی اور تھوڑی دیر بعد مر گیا۔ تحقیق پر معلوم ہوا کہ گالی دینا اس کا تقیہ کلام تھا، ہر بات پر گالی دیتا، جس کی وجہ سے موت کے وقت یہی چیز نصیب ہوئی۔ آگے چل کے وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میرے وارڈ میں ایک نوجوان کے گردے جو ہیں وہ فیل ہونے سے مرا۔ 3 دن تک اس پر نزع کی حالت رہی اور اتنی بری موت مرا کہ پچھلے 40 سال سے میں نے ایسی موت کسی کی نہیں دیکھی۔ ابھی بھی اس کا سوچوں تو مجھے خوف آ جاتا ہے۔ مرنے سے 2 دن پہلے اس کی یہ کیفیت تھی کہ اس کا منہ نیلا ہو جاتا، آنکھیں نکل آتی اور منہ سے دردناک آواز نکلتی جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو۔ مرنے سے 1 روز قبل یہ حالت اتنی شدید ہوئی کہ وارڈ سے دوسرے مریض بھاگنا شروع ہو گئے۔ اس کا باپ آیا اور میرے ترلے منتیں کرنے لگا کہ اس کو زہر کا انجیکشن لگا دوں، لیکن میں نہیں مانا کیونکہ بحیثیت ڈاکٹر مجھے یہ زیب نہیں دیتا تھا۔ اس نوجوان کی حالت جب برداشت سے باہر ہوئی تو اس کے ایک دوسرے کمرے میں اس کو شفٹ کر دیا گیا، جہاں 1 دن بعد وہ اسی کربناک حالت میں مر گیا۔ بعد میں پوچھنے پر اس کے والد نے بتایا کہ یہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اپنی ماں کو مارا کرتا تھا اور میں اس کو بہت روکا کرتا تھا کہ بدبخت ایسا نہ کر، تیری ماں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ بری موت اسی کا نتیجہ ہے، یعنی ڈاکٹر نے کہا
یاد رکھیں انسان مرتے وقت وہی کام کرتا ہے جس کو دنیا میں وہ زیادہ سے زیادہ کرتا ہے۔ اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ کون سا کام سب سے زیادہ کرتے ہیں اور وہی کام کرتے ہیں۔ موت آ گئی تو کیا رب کو منہ دکھائیں گے؟ لہٰذا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور گھر میں اپنے اہل خانہ کو، دوستوں کو، اعزاء و اقربا کو، جس کو کہہ سکیں یہی تلقین کریں کہ ہمیشہ اپنے رب کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، تاکہ اللہ پاک ہم سب کو موت کے وقت کسی بھی قسم کی تکلیف سے بچائے۔ یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔